حضرت شاہ عبد العزیز کی بات آئی تو ان کی اور بات یاد آئی. ان کی خدمت میں ایک شخص آئے بخارا سے. حضرت کی شہرت سنی کہ دہلی میں ایک آفتاب ہے، ایک مہتاب ہے، ایک چاند ہے جو اور ایک سورج ہے جس کی روشنی اور نور کی کرنیں ہیں. اپنے بیٹے کو لے آئے حضرت کے ہاں کہ حضرت آپ جو ہے اس کی تربیت فرمائیں. بہت عرصہ چھوڑا. کئی سالوں کے بعد بیٹے کے ذہن میں بخارا کا وہ رجحان تھا کہ میں بخارا سے آیا ہوں اور امام بخاری بھی بخارا کے تھے اور میرا ایک وقار اور مقام ہے اور میری ایک عزت اور عظمت ہے. اس کے ذہن میں وہ بخارا تھا. اس نے ایک بڑے عرصے کے بعد کہنے لگا مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اس میں کچھ نہیں پایا میں نے. اور بڑی حقارت سے کہنے لگا اپنے استاد کو، اپنے پیر و مرشد کو. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی حل نہیں، اب ایسا کرو یہ سورت ہے نا انا فتحنا لک فتحا مبین، اس کو پڑھو ایک خاص تعداد میں 8 دن پڑھو. 8 دن کے بعد تم چلے جاؤ. اس کو ایک خاص تعداد بتائی کہ 8 دن اس کو پڑھو. 8 دن وہ پڑھتے رہے. اس کے بعد وہ چل پڑا. چلتے ہوئے رخصت تک نہیں لگی، استاد سے دعا تک نہیں لی. میں بخارا کا ہوں اور بخارا سے بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں اور بڑے صغیر کو انہوں نے یہ آتے ہیں روحانیت کا پانی پلایا ہے اور روحانیت کے پودوں کو پانی انہوں نے دیا ہے بخارا والوں نے. ابھی گئے تو سفر پیدل کا تھا، جنگل آئے اور جگہ جگہ دریا، نہر، جنگل. ایک جنگل میں ایک بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا. یہ بھیڑیے سے بچتا رہا. بھیڑیے نے اس کو تھوڑے سے ناخن مارے لیکن یہ بچ گیا. پھر اس کو خیال آیا اس کی کمر کے ساتھ ایک چھری ہے جو بندھی ہوئی ہے، وہ اس کو مارے. انہوں نے چھری نکال کے تیز دھار کی اس کو ماری تو وہ چھری اس کے جسم کے اندر رہ گئی اور بھیڑیا بھاگ گیا. اب یہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچے. جب اس جنگل میں پہنچے اور جنگل سے آگے دیکھا تو ایک شہر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں. ایک صاحب ملے بڑی عمر کے، بہت خوبصورت. تو کہنے لگے لگتا ہے آپ پردیسی مسافر ہیں. اس نے کہا تو آپ ایسا کرو آپ نے میرے گھر کھانا کھاؤ اور میرے گھر دعوت قبول کرو. گھر کھانا کھاؤ اور دعوت قبول. یہ مسافر پردیسی تھکا ہوا تھا. ان کے گھر گیا، کھانا کھایا، دعوت کھائی. کھانا کھاتے کھاتے دیکھا تو ان کے گھر کے تاک میں وہی چھری پڑی ہوئی تھی. وہی چھری گھر کے تاک میں پڑی ہوئی تھی. صاحب کھانا پانی لینے گئے تھے، کچھ کھانے کی چیز لینے گئے تھے، پینے کی. واپس جب آئے تو حیرت سے کہنے لگے یہ چھری وہی نہیں ہے جو میں نے بھیڑیوں کو ماری تھی. اور بھیڑیا جو ہے وہ چھری سمیت بھاگ گیا. کہنے لگے بھیڑیا میں تھا. اگر تیرے پیچھے نسبت شاہ عبد العزیز کی نہ ہوتی، ایک بڑی ہستی کی نہ ہوتی، تو مارا جاتا. کبھی بھی اپنے استاد پیر و مرشد کے عیب نہ چننا. جو غلطیاں تجھے نظر آتی ہیں وہ تیرے اندر کا عکس ہے، تو یہ شیشے میں اپنے عیب نظر آتے ہیں. کبھی ان کے عیب نہ چننا، کبھی ان کی غلطیاں نہ چننا. انہی کی نسبت تجھے بچا گئی ہے. اب بتا کہاں جانا چاہے گا. رو پڑا، توبہ کی. انہوں نے بہت لمبی ایک بات کی. میں نے مختصر لفظوں میں کہا ہے کہ تو نے پیر و مرشد کی اتنی توہین کی کہ تو نے کہا مجھے کچھ نہیں ملا. آج تو بچا بیٹھا ہے تو ان کی برکت سے، ان کی برکت سے. کبھی بھی ان کی حقارت تیری نظروں میں نہ آئے، تیرے لہجے میں نہ آئے، تیرے لفظوں میں نہ آئے. ایک لمبی بات کی. کہا بتا کہاں جانا چاہتا ہے. کہا حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، بخارا نہیں جانا چاہتا. اور پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا نہ میں انسان ہوں، نہ فرشتہ ہوں، نہ جن ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میرا رب عالمین کا رب ہے، ہم کوئی اور مخلوق ہے. ہمارے لیے جہان بھی ہے، ہمارے لیے دنیا بھی ہے، ہمارے لیے نظام بھی ہے، ہمارے لیے کائنات بھی ہے اور ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. اور ہماری ذمہ داریاں جنگلوں میں پھرنا ہے،
बस हमारी जिम्मेदारी है। तो ये राजों का राज है, छोड़, आंखें बंद कर तो पहुंच जाएगा। आंखें बंद की तो हजरत की देवड़ी के दरवाजे के बाहर वहां अपने आप को पाया और जाके कदम बोशी की और माफी मांगी कि माफ कर दें,